شروع اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر بشیر بدر نے کہا تھا، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ ناظرین، خالق کائنات نے اس یونیورس کو کریٹ کیا اور اس کے ایک بہت چھوٹے سے کرے پر، ایک بہت چھوٹے سے پلانٹ پر ہمیں بسانے کا فیصلہ کیا اور اس کو زندگی کی ضرورتوں سے بھر دیا۔ یہاں پر ہر شخص جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی زندگی کا اہتمام ہوتا ہے۔ پیار کرنے والے ماں باپ ہوتے ہیں، خیال رکھنے والے بھائی بہن ہوتے ہیں، دور تک پھیلا ہوا تحت نظر سمندر جو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیچ پہ جا کر کے انجوائے کرتا ہے، پرندے تو ان میں کئی طرح کے رنگ، ان کے اندر بے شمار قسم کی کوالٹیز اور ورائٹیز، اور اسی طرح سے ہر چیز پر اگر آپ غور کریں تو یہ بہت سرپرائزنگ، بہت انٹرسٹنگ اور بہت زیادہ خوبصورت دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ لیکن اس نے یہ سب کچھ اس لیے نہیں پیدا کی کہ ہم ان سب میں مگن ہو جائیں اور اپنے آپ کو اور اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جائیں۔ ناظرین، اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار رزق سے نوازا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کھانا اور پانی رزق ہوتا ہے۔ نہیں، صرف کھانا اور پانی رزق نہیں ہے، بلکہ اچھے ماں باپ رزق ہیں، اچھے دوست رزق ہیں، اچھا پڑوسی رزق ہے، اچھی بیوی رزق ہے، اچھا شوہر رزق ہے، اچھے مہربان خیال رکھنے والے جو ماں باپ ہیں وہ آپ کا رزق ہیں۔ اسی طرح سے معزز سامعین، ایک اچھا ہمنشین اور اس کا ساتھ مل جانا، خواہ تھوڑے وقت کے لیے صحیح، وہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہوتا ہے جب آپ کو کوئی بات سیکھنے کو مل جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے شمار فضل کیا ہے، ہم پر بڑی مہربانی کی ہے، وہ ہمارے اوپر بہت کائنڈ ہے۔ سوال یہ ہے، اور وہ چاہتا بھی یہ ہے کہ ہم بھی کائنڈ ہوں، ہم بھی مہربان ہوں، ہم بھی رحم دل ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ہم پر جو عنایتیں ہوئیں، ہم پر جو رحم ہوا، ہمارے اوپر، ہمارے ساتھ، ہمارے تئیں جو کائنڈ ہوا، ہم اس کی مخلوق کے ساتھ کیسے کائنڈ ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، میں نے آپ سے کہا کہ رزق کی بے شمار شکلیں ہوتی ہیں۔ دور تک پھیلا ہوا آسمان رزق ہے، لائف سپورٹ سسٹم، فضا میں موجود آکسیجن، اڑتے ہوئے پرندے، لہلاتے ہوئے کھیتیاں، یہ سب کچھ رزق ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی اچھا استاد مل جائے جو آپ کو کوئی بات سکھا دے تو اصل میں اس کا ساتھ اور اس کی بات بھی رزق کے درجے میں ہوتا ہے۔ مجھے بھی کبھی ایک بار اسی طرح کا رزق ملا تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ رزق آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ مجھے کائنڈنس کا مطلب پتا چلا تھا اس کے ساتھ رہ کر۔ بات یہ ہے کہ ایک بار مسجد میں سارے لوگ نماز پڑھ کے جا چکے تھے اور ہم لوگ ایک اہم ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے۔ ٹاپک یہ تھا کہ ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہے، جو ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اس میں ایتھکس اور مورالٹی کی کوئی جگہ نہیں ہے، مارکس اورینٹڈ ہے، اس کے اندر کریٹیوٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کریٹیوٹی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر آنیسٹی، سچائی، صدق، یہ ساری صفات بھی نہیں سکھائی جاتی اور اس کے لیے کوئی مارکس بھی نہیں ملتے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میرا دوست مجھ سے کہہ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ ہمارے بچے جو اس وقت اسکولز کالجز میں پڑھ رہے ہیں، یہ اگر سوسائٹی میں جا کر کے ڈاکٹرز بنے تو وہ ڈاکٹرز ہوں، ڈاکو نہ ہوں، وہ بلا وجہ آپریٹ کرنے والے نہ ہوں، وہ غیر ضروری طور پر جہاں ضرورت نہ ہو وہ آپ کے لیے ٹیسٹ نہ لکھیں۔ یہی وہ باتیں تھی جو وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے، اور ڈسکشن کے دوران بار بار ان کا کنسنٹریشن ٹوٹ جا رہا تھا اور وہ میری طرف دیکھنے کے بجائے زمین پہ اپنی نگاہ کر رہے تھے۔ جب انہوں نے 2-3 بار ایسا کیا تو میں نے سوچا کہ آخر ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں، تو میں نے ان کی نظر کو فالو کیا تو دیکھا کہ وہ ایک بہت دردناک سین دیکھ رہے تھے زمین پر۔ بات یہ تھی کہ ایک تتلی جس کے پر ڈیمیج ہو چکے تھے، کچھ چیونٹیاں اس کو کھانے کی کوشش کر رہی تھی اور تتلی اپنی جان بچانا چاہ رہی تھی، اور وہ اس سین سے بہت ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ ناظرین، جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے بھی وہ سین دیکھ لیا ہے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر میں تتلی کو بچا لوں، تتلی کی جان بچا لوں اور چیونٹیوں کے قید سے انہیں چھڑا دوں تو ایسے میں چیونٹیوں کو ان کے رزق سے محروم کرنا ہو جائے گا، اور اگر میں ان کو اس طرح چھوڑوں تو مجھ سے یہ سین دیکھا نہیں جا رہا۔ تو میں نے کہا کہ چیونٹیوں کا رزق مردہ تتلیاں بھی ہو سکتی ہیں اور مرے ہوئے کیڑے مکوڑے بھی ہو سکتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ تتلی کو بچا لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک پیپر تلاش کیا اور پیپر پہ تتلی کو لیا اور انہوں نے
لے جا کر کے باغ میں جو پاس میں پارک تھا وہاں پر ایک پھول کے درخت پہ اس کو چھوڑ دیا. لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے تو تتلی دم توڑ چکی تھی اور ان کا چمکتا ہوا چہرہ بھی اسی کے ساتھ بجھ چکا تھا. ناظرین، اس سے میں نے جانا کہ ہمیں رحم دل اور کائنڈ صرف انسانوں کے ساتھ ساتھ نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمارے ساتھ ہمارے ایکو سسٹم کا جو حصہ ہے، جو جانور، جو پرندے، ہمیں ان کے ساتھ بھی کائنڈ ہونا ہے، ہمیں ان کے ساتھ بھی مہربان ہونا ہے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چھت پر کچھ دانے رکھ دیا کریں روزانہ صبح کے وقت، تاکہ پرندے آ کر کے ان دانوں کو کھا لیا کریں، تاکہ ہمارے اندر کائنڈنس پیدا ہو، ہم کائنڈنس کو ایکسپیرینس کر سکیں. ناظرین، اگر آپ کائنڈنس کی میننگ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے دا کوالٹی آف بینگ فرینڈلی، جنرس اینڈ کنسیڈریٹ، یعنی آپ کا فیاضانہ رویہ، آپ کا سخی رویہ، آپ کا دوستانہ ویوہار اور خیال رکھنے کی جو کوالٹی ہے اس کو کائنڈنس کہا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو پریکٹس کس طرح کیا جائے. تو اس کی پریکٹس بہت آسان ہے. اس کا آغاز ہم پرندوں کے ساتھ کائنڈ ہو کر کے کر سکتے ہیں. چنانچہ آپ سوچیں کہ روزانہ آپ صبح چند دانے چاول کے یا کسی بھی چیز کے اپنے پرندوں کے لیے ڈالیں، تو اور آپ کا ڈالا ہوا وہ دانہ پرندے آ کر کے صبح صبح چگ جائیں تو آپ کا دن کتنا خوشگوار ہوگا. ناظرین، اسی طرح سے میں اپنے اسی دوست کے ساتھ ایک بار سفر کر رہا تھا اس کی 4 ویلر گاڑی میں، اور راستے میں ہم نے فروٹ خریدے اور ایک جگہ انہوں نے بریک لگائی گاڑی کو تو سارا جو پھل تھا وہ ان کی گاڑی پہ بکھر گیا، سیٹ پوری طرح سے ملوث ہو گئی پھلوں کے ساتھ میں. لیکن ان کی پیشانی پہ ذرہ برابر شکن نہیں آئی. انہوں نے کہا اٹس اوکے مرغوب صاحب، اور انہوں نے جلدی جلدی پھلوں کے جو ٹکڑے تھے وہ اٹھا کر کے سمیٹنا شروع کیے، اور مجھے انہوں نے ذرہ برابر یہ احساس نہیں دلایا اور یہ ٹانٹ نہیں کیا کہ آپ کو پھل کھانے کا بھی سلیقہ نہیں ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کر کے پھل کس طرح کھایا جاتا ہے. آپ نے میری پوری کار خراب کر دی، جیسا کہ عام طور پر اوچھے لوگ اس طرح کے موقع پر یہ رویہ اختیار کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کسی کو شرمندگی سے بچا لینا بھی کائنڈنس ہے. ایک بچہ جو آپ کے لیے پانی لے کر کے آ رہا ہے یا چائے لے کر کے آ رہا ہے، اور اگر اس سے چائے چھلک کر آپ کے کپڑے پہ گر جائے تو آپ اس کو ڈانٹیے نہیں، آپ اس کو شرمندہ نہ کیجیے، آپ اس کو مہمانوں کے ساتھ امبیرس نہ کیجیے، آپ اسے کہیے اٹس اوکے، آپ اس کو شرمندگی سے بچا لیں. یہ بھی آپ کے لیے کائنڈنس، یہ آپ کی کائنڈنس ہوگی، یہ آپ کی مہربانی ہوگی. اور آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ، آپ کا یہ رویہ وہ بچہ کبھی نہیں بھول پائے گا. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بچپن میں جس طرح سے جن لوگوں نے آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا ہوگا، آپ ابھی تک ان کرداروں کو بھول نہیں پائے ہوں گے. کم سے کم میں تو اس طرح کے کیریکٹرز کو ابھی تک نہیں بھول پایا ہوں. اسی طرح معزز سامعین، پرندوں کے ساتھ مہربان ہونا، کسی کو شرمندہ ہونے سے بچا لینا، ضرورت کے وقت کام آ جانا. آپ دیکھیے، اگر آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں یا کسی اسکول میں پڑھاتے ہیں، ٹیچر ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں، آپ دیکھیے آپ کے کلاس میٹس میں سے کوئی لنچ نہیں لایا ہوگا، آپ کے کولیگز میں سے ہو سکتا ہے کوئی باہر کے اسٹیٹ کا اور آ کر کے رہ رہا ہو، یا کسی اور وجہ سے اس کے گھر میں پریشانی ہو، وہ کھانا نہ لایا ہو. آپ اپنا کھانا اس کے ساتھ شیئر کریں، ایٹ لیسٹ پوچھ لیں. یہ بڑی کائنڈنس ہوگی آپ کی طرف سے. شیئر کرنا، فرینڈلی ہونا، دوستانہ رویہ رکھنا، نرم مزاج ہونا اور کنسیڈریٹ ہونا مطلب خیال رکھنے والا ہونا. آپ خیال رکھنے والے ہوں، آپ کیئر کریں جانوروں کی، کیئر کریں پھولوں کی، کیئر کریں اپنے آس پاس رہ رہے انسانوں کی. اگر آپ کائنڈ ہو جائیں تو جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس دنیا کے سب سے مہربان شخص، the kindest person on the face of earth was Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ مہربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اور جانتے ہیں آپ نے کیا فرمایا؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. اگر ہم کائنڈ ہوں، مہربان ہوں، تو ہماری پریشانیاں ناظرین دور ہو جائیں گی. ہماری زندگی کے جو مسائل ہیں، جو دقتیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی. ہمیں پیس نصیب ہوگا، ہمارا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. آپ دیکھ نہیں رہے کہ کتنا زیادہ لوگوں کے پاس ہے، کتنی زیادہ دولت ہے اور کتنی زیادہ دولت کی ریپیل ہے، اس کے باوجود وہ ڈپریشن کی پیلز لے رہے ہیں، رات میں نیند نہیں آ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خوشی کے سورسز ہیں، جس کے لیے اللہ نے آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا، آپ اس کو انجام نہیں دے رہے. آپ اس کائنات کے کریٹر کے کاک سے کاک نہیں ملا رہے. آپ اس ایکو سسٹم کے لیے آپ کا رویہ فرینڈلی نہیں ہے. یہاں پر ہر چیز دیکھیے آپ دے رہی ہے. سورج
آپ کو دے رہا ہے، درخت آپ کو دے رہے ہیں، ٹریز آپ کو دے رہے ہیں، پرندے آپ کو دے رہے ہیں، ہر چیز کائنات کی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا تو وہ انسان نہیں کر رہا. جب دیکھیں کہ کوئی کتا زخمی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کی فکر کریں. کوئی بلی اگر بھوک سے چلا رہی ہے تو اس کے دودھ پلانے کا انتظام کر دیں. اور اسی طرح سے دنیا کی ہر مخلوق کے ساتھ آپ رحم کریں، کائنڈنس شو کریں. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے گا. آپ کو اس دنیا میں بھی خیر عطا کرے گا، آسانی عطا کرے گا، رحمت سے نوازے گا، اور مرنے کے بعد بھی آپ کی روح کو شانتی دے گا، آپ کی آتما کو شانتی دے گا. بلکہ صرف آتما ہی بھی نہیں، بلکہ ایک ایسی زندگی عطا کرے گا جو پرماننٹ ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی. اور آپ نے جو کچھ اس دنیا میں کیا اس کے بدلے آپ کو اس دنیا سے کہیں زیادہ بڑی دنیا دے گا، کہیں زیادہ انٹرسٹنگ، کہیں زیادہ خوبصورت. اس کے پرندے، اس کے سمندر، اس کی ندیاں، اس کی آبشاریں، اس کے جھرنے سب لاجواب ہوں.